148۔ اور موسیٰ کے بعد یعنی کوہ طور پہ جانے کے بعد ان کی قوم نے اپنے زیورات سے ایک بچڑا بنا لیا، ایسا جسم جس میں بیل کی آواز تھی۔ یہ سامری نے وہ حرکت کی، وہ بے ایمان چونکہ تھا بنی اسرائیل کا ہی اور ساتھ ساتھ تھا خرابی کرتا رہتا تھا۔ آپ دیکھیے ہٹ درمی کہ کیسے یہ خرابی کی طرف مائل تھے۔ پہلے ایک مطالبہ کر چکے تھے حضرت موسیٰ سے کہ ہمیں اس طرح کا بت بنا دو ہم بھی پوجیں، اور جو روایات میں بتایا گیا وہ قوم بھی بچڑے کا بت ہی پوج رہی تھی۔ اب جب حضرت موسیٰ چلے گئے، سامری نے چال چلی، 30 راتوں کا اللہ نے وعدہ کیا تھا، آزمایا، اوپر 10 راتیں بڑھا دی۔ اب سامری کو موقع مل گیا تھوڑا سا کہ موسیٰ کیوں نہیں آ رہے۔ یہاں پر جب بھی ایسی کوئی غیر یقینی صورتحال پیش آتی ہے، نئی صورتحال پیش آتی ہے، شیطان ایکٹیو ہو جاتا ہے۔ سامری ایکٹیو ہوا، اس نے کہا کہ اگر تم مجھے اپنے زیورات لا دو تو میں تمہیں معبود بنا دوں۔ انہوں نے اصل میں جو سامری نے پیکج دیا تھا وہ حضرت موسیٰ کے پیکج سے زیادہ اٹریکٹیو تھا، اور وہ کیا تھا کہ بچڑے کی پوجا کے بعد تم جو مرضی کرو، یہ تمہارا معبود ہے، اور یہ جو موسیٰ کے سخت قانون ہے، یہ نہیں کرنا، یہ کرنا ہے فلان، یہ نہیں ہوگا۔ یہ چیز ہے جو انسان کو انحرافی تحریف شدہ دین کی طرف مائل کرتی ہے، کیونکہ اصل دین پہ عمل کرنے کا اس کا دل نہیں کر رہا ہوتا، انسان ذرا لذتوں کی طرف زیادہ جانا چاہتا ہے۔ تو اس نے بچڑا بنایا، اس کے اندر سے آواز آتی تھی اور اس کی پوجا شروع ہو گئی۔ حضرت ہارون نے روکا، لیکن ان لوگوں نے بات نہیں مانی کہ اس کا بھی آگے تفصیلی واقعہ آ جائے گا۔ بالآخر یہ بچڑے کی پوجا میں مشغول ہو گئے۔ ایسا جسم جس میں سے بیل کی آواز آتی تھی، کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ نہ تو ان سے بات کر سکتا ہے اور نہ ان کی رہنمائی کر سکتا ہے؟ ایسے کو انہوں نے معبود بنا لیا اور وہ ظلم کے مرتکب تھے۔